بسم اللہ الرحمن الرحیم. Let us start 12th class chemistry. We start from the chapter number 1, which is periodic classification of elements and periodicity. Lecture number 1, historical background of the periodic table. And first of all, we look at the introduction. To understand thoroughly the complex subject like chemistry, it would be highly desirable to fit all the facts into a simple logical pattern. کیمسٹری جیسے پیچیدہ سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے اس چیز کی اشد ضرورت تھی کہ تمام حقائق کو ایک منطقی انداز میں ترتیب دیا جائے، کیونکہ تمام کیمسٹری ایلیمنٹس یا ان کے کمپاؤنڈس کے گرد ہی گھومتی ہے. تو جیسے جیسے کمپاؤنڈس یا ایلیمنٹس کو اسٹڈی کیا گیا تو اس چیز کی اشد ضرورت محسوس کی گئی کہ کیوں نہ ایلیمنٹس کو ایک خاص انداز میں ترتیب دیا جائے جس سے ان کو سمجھنا آسان ہو جائے. اس وجہ سے پیریوڈک ٹیبل کی تشکیل عمل میں آئی. Now we look at the advantages of periodic table. The periodic table provides a basic framework to study the periodic behavior of physical and chemical properties of elements as well as their compounds. It has served the purpose to systemize the properties of the elements for well over 100 years. The development of periodic table is one of the most significant achievement in the history of chemical science. پیریوڈک ٹیبل میں بنیادی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے جس میں ایلیمنٹس اور ان کے کمپاؤنڈس کی فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز کے پیریوڈک بیہیویئر کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. یعنی ایلیمنٹس کی پراپرٹیز ایک خاص وقفے کے بعد دہرائی جاتی ہیں. پیریوڈک ٹیبل میں 100 ایئر سے بھی زیادہ سرو کیا ہے ایلیمنٹس کی پراپرٹیز کو سسٹمائز کرنے کا. کیمیکل سائنس کی تاریخ میں پیریوڈک ٹیبل کی اچیومنٹ ایک بہت بڑی کامیابی تھی. Now we look at the historical background. Scientists who made memorable contributions in this field are Al-Razi, de Bruyne, Newland and Mendeleev. جن سائنسدانوں نے اس فیلڈ میں یادگار کام کیا ان میں الرازی، ڈے برائنر، نیولینڈ اور مینڈلیو شامل ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں الرازیز کلاسیفیکیشن. الرازیز کلاسیفیکیشن واز بیسڈ on the physical and chemical properties of substances. الرازی کی کلاسیفیکیشن بہت سمپل تھی. اس نے فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز کی بنیاد پہ سبسٹانس کیا، لیکن ایلیمنٹس کو اس بنیاد پہ کلاسیفائی نہیں کیا جا سکتا جس کی وجہ سے یہ فیل ہو گئی. اس کے بعد ڈے برائنرز کلاسیفیکیشن. ان 1829 a German chemist De Bruyne arranged the known elements in groups called triads as each group contained 3 elements with similar properties. 1829 میں ایک جرمن کیمسٹ ڈے برائنر نے ایلیمنٹس کو 3 کے گروپس میں ارینج کیا اور ان کو ٹرائیڈز کا نام دیا گیا. ٹرائیڈز اس وجہ سے کیونکہ 3 ایلیمنٹس تھے جو کہ سملر پراپرٹیز رکھتے تھے. لا آف ٹرائیڈز. In a group of triads, the atomic mass of middle element is the arithmetic mean of other 2 elements. ڈے برائنر کے لا آف ٹرائیڈز کے مطابق کسی بھی ٹرائیڈ میں جو اٹامک ماس آف مڈل ایلیمنٹ ہے، جو مڈل ایلیمنٹ ہوگا اس کا اٹامک ماس باقی 2 ایلیمنٹس کے arithmetic mean کے برابر ہوگا. اس کو سمجھنے کے لیے ہم فرسٹ ٹرائیڈ دیکھتے ہیں جس میں 3 ایلیمنٹس شامل ہیں، لیتھیم، سوڈیم اینڈ پوٹاشیم. اس میں جو مڈل ایلیمنٹ ہے وہ سوڈیم ہے. سوڈیم کا اٹامک ماس 23 ہے. اگر ہم باقی 2 ایلیمنٹس کے اٹامک ماسز کا ایوریج لیں یعنی لیتھیم 7 اور پوٹاشیم کے 39 اٹامک ماس دونوں کو ایڈ کر کے 2 پہ ڈیوائڈ کریں تو مڈل ایلیمنٹ 23 آتا ہے. مڈل ایلیمنٹ کا اٹامک ماس 23. سیکنڈ سیریز میں اگر دیکھیں تو اسٹرانشیم مڈل ایلیمنٹ ہے. باقی 2 ایلیمنٹس یعنی کیلشیم اور بیریم 40 + 137 کریں 2 پہ ڈیوائڈ کریں تو یہ بھی مین ارتھمیٹک مین کلوز بنتا ہے اسٹرانشیم کی. اسی طرح تھرڈ ٹرائیڈ کا ہوگا. یہ لا آف ٹرائیڈز تمام ٹرائیڈز پہ لاگو نہیں ہوتا تھا، کچھ پہ ہوتا تھا، کچھ اس کو فالو نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے یہ بھی کلاسیفیکیشن فیل ہو گئی. اس کے بعد نیولینڈس کلاسیفیکیشن ہے. ان 1864 an English chemist Newland classified 62 elements known at that time in the increasing order of their atomic masses. 1864 میں ایک انگلش
केमिस्ट न्यूलैंड ने उस वक्त जो मालूम थे 62 एलिमेंट्स उनको बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब दिया। उसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पेश किया जिसके मुताबिक इफ़ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस देन एवरी 8th एलिमेंट हैड सम प्रॉपर्टीज़ इन कॉमन विद द फर्स्ट वन। यानी अगर एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब दिया जाए तो हर 8वें एलिमेंट की खसूसियात पहले एलिमेंट से मिलती जुलती होंगी। इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किया गया, यानी हर 8वें एलिमेंट की खसूसियात पहले एलिमेंट से मिलती जुलती होंगी। अगर उसकी पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो हर 8वें एलिमेंट की खसूसियात मिलती होंगी, जिस तरह लिथियम की प्रॉपर्टीज़ सोडियम से मिलेंगी, बेरिलियम की मैग्नीशियम से, बोरॉन की एल्यूमिनियम से। मगर ये क्लासिफिकेशन कैल्शियम तक तो सही थी, इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स थे वो प्रॉपर्टीज़ में सिमिलर नहीं थे, जिसकी बुनियाद पर इस क्लासिफिकेशन को भी रिजेक्ट किया गया क्योंकि तमाम एलिमेंट्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को फॉलो नहीं करते थे। Mendeleev's classification in 1871, a Russian chemist Dmitry Mendeleev gave a more useful and comprehensive scheme for the classification of elements। 1871 में रशियन केमिस्ट डिमिट्री मेंडलीव ने एक बहुत मुफीद और जामे स्कीम पेश की एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के लिए। ये सबसे पहली कामयाब कोशिश थी जिसकी बुनियाद पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को तश्कील दिया गया। Mendeleev's periodic law, the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic masses। यानी एलिमेंट्स की फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनके एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक फंक्शन है, या इन अदर वर्ड्स दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि अगर एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब दिया जाए तो उनकी प्रॉपर्टीज़ ख़ास वक्फे के बाद दोहराई जाएंगी। Mendeleev's पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने सबसे पहले पीरियड्स और ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट दिया था। वर्टिकल कॉलम्स को उसने ग्रुप्स का नाम दिया था कि एक जैसी प्रॉपर्टीज़ रखने वाले एलिमेंट्स ख़ास वक्फे के बाद एक ही वर्टिकल कॉलम में यानी एक ही ग्रुप में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट होने लगती हैं, यानी पीरियडिसिटी अमल में आई। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कुल 8 ग्रुप्स थे जिनको रोमन नंबर्स 1 to 8 से रिप्रेजेंट किया गया। इसके अलावा उसने पीरियड्स का कंसेप्ट दिया। हॉरिजॉन्टल रोज़ को उसने पीरियड्स का नाम दिया एंड देयर आर 7 पीरियड्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। कुछ वैकेंट स्पेसेस छोड़ दी थी उसने उन एलिमेंट्स के लिए जो अभी डिस्कवर नहीं हुए थे। इनकी पोजीशन की बुनियाद पर प्रॉपर्टीज़ की पेशीन गोई भी उसने कर दी थी कि ये अगर एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो इनकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होनी चाहिए। सेलिएंट फीचर्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड according to the increasing order of their atomic masses. The element having similar chemical properties appeared at regular intervals. The vertical columns in the periodic table were called groups. The horizontal rows in the periodic table were called periods. Some gaps were left in this table for those elements which had not yet been discovered. By considering their position in the periodic table, he predicted properties of those elements which were to be discovered. मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की नुमायाँ खसूसियात क्या थीं कि एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब दिया गया। ऐसे एलिमेंट जो कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ रखते थे ख़ास वक्फे के बाद एक ही वर्टिकल कॉलम में आ गए। अमूदी कॉलम्स को ग्रुप्स का नाम दिया गया, उफ़की कतारों को पीरियड्स का नाम दिया गया। कुछ गैप्स छोड़े गए उन एलिमेंट्स के लिए जो अभी डिस्कवर ही नहीं हुए थे और उनकी पोजीशन की बुनियाद पर उनकी प्रॉपर्टीज़ की पेशीन गोई की गई थी जो कि बाद में सही साबित हुई थी। लेट्स हैव अ रिव्यू ऑन द हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। अलराजी की क्लासिफिकेशन तो बहुत ज़्यादा सिंपल थी। इसके बाद जिन साइंटिस्ट ने कोशिश की इसको रिव्यू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मैटर मुख्तलिफ फॉर्म में पाया जाता है। मैटर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स या फिर मिक्सचर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए इनकी प्रॉपर्टीज़ को आसान और बेहतर तरीके से समझने के लिए इनकी क्लासिफिकेशन ज़रूरी थी। कई साइंसदानों ने मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार इस्तेमाल करके इनको क्लासीफाई करने की कोशिश की थी। उनकी कोशिश ये थी कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के दरमियान कोई ख़ास रेगुलरिटी, कोई ख़ास पैटर्न ढूंढा जाए जिसकी बुनियाद पर उन्हें क्लासीफाई किया जा सके। इस सिलसिले में सबसे पहली कोशिश जॉन वुल्फगैंग डोप्राइनर ने की थी जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे। 1829 में उन्होंने 3 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल ग्रुप्स बनाए जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखते थे।
ان گروپس کو ڈوبرائنر ٹرائیڈز کا نام دیا گیا۔ ٹرائیڈز کو ٹیبل میں اگر دیکھا جائے تو جو مڈل ایلیمنٹ آف دا ٹرائیڈ ہے اس کا اٹامک ماس باقی دو ایلیمنٹس کے اوسط اٹامک ماس کے ایکول ہوتے، اس لا کو لا آف ٹرائیڈز کا نام دیا گیا۔ یہ کلاسیفیکیشن بنیادی تھی، صرف چند ہی ٹرائیڈز تھے جو اس لا کو اوبے کرتے تھے، باقی تمام ٹرائیڈز اس لا کو اوبے نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ کلاسیفیکیشن فیل ہو گئی۔ آفٹر دا فیلیور آف ڈوبرائنر ٹرائیڈز، ایک برٹش کیمسٹ نیولینڈ نے ایلیمنٹس کو کلاسیفائی کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت 56 ایلیمنٹس دریافت ہو چکے تھے جن کو بڑھتے ہوئے اٹامک ماس کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا۔ نیولینڈ نے یہ دیکھا ایلیمنٹس کو اگر بڑھتے ہوئے اٹامک ماس کے لحاظ سے ترتیب دیا جائے تو ہر 8ویں ایلیمنٹ کی خصوصیات پہلے ایلیمنٹ سے ملتی جلتی تھی۔ اس نے میوزک میں موجود آکٹیوز کی مشابہت سے ہی ارینجمنٹ کی تھی، جس کی وجہ سے نیولینڈس کی ارینجمنٹ کو نیولینڈس آکٹیوز بھی کہا جاتا ہے۔ تاہم اس کلاسیفیکیشن میں بہت زیادہ خامیاں بھی تھیں، اور سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ 56 ایلیمنٹس میں سے صرف کیلشیم تک ہی سملر پراپرٹیز کی بنیاد پہ صحیح ارینجمنٹ دی گئی تھی، اور کیلشیم کے بعد جتنے بھی ایلیمنٹس تھے یہ سملر پراپرٹیز شو نہیں کرتے تھے، لا آف آکٹیوز کو بھی نہیں کرتے تھے۔ چند عرصہ بعد کئی نئے ایلیمنٹس دریافت ہوئے جن کو اس ٹیبل میں نمایاں پوزیشن نہیں مل سکی، اور یہ کلاسیفیکیشن فیل ہو گئی۔ نیولینڈس کے آکٹیوز کی ناکامی کے بعد ڈیمیٹری مینڈلیو جو کہ ایک رشین کیمسٹ تھے، انہوں نے سب سے پہلے ایک پیریوڈک ٹیبل پیش کی جس کو مینڈلیوز پیریوڈک ٹیبل کہا جاتا ہے۔ مینڈلیو نے ایلیمنٹس کے اٹامک ماسز اور ان کی فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز کے درمیان ریلیشن شپ فائنڈ کرنے کی کوشش کی، اور ان کا یقین یہ تھا کہ ایلیمنٹس کی کلاسیفیکیشن کے لیے اٹامک ماس ہی وہ بنیادی خصوصیت ہے جس کی بنیاد پر بہتر انداز میں ترتیب دی جا سکتی ہے۔ اس وجہ سے اس نے ایلیمنٹس کو بڑھتے ہوئے اٹامک ماسز کے لحاظ سے ترتیب دیا، اور اس طرح 63 ایلیمنٹس پر مشتمل پہلی پیریوڈک ٹیبل وجود میں ہے جس کو مینڈلیوز پیریوڈک ٹیبل کہا جاتا ہے۔ مینڈلیو نے اپنا لا پیش کیا جس کو مینڈلیوز پیریوڈک لا کہا جاتا ہے۔ اس کے مطابق the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic masses، یعنی ایلیمنٹس کی پراپرٹیز ان کے اٹامک ماسز کا پیریوڈک فنکشن ہے۔ مینڈلیو کے پیریوڈک ٹیبل میں ہاریزنٹل روز کو پیریڈز کہا گیا، اور اس میں ٹوٹل 7 پیریڈز تھے۔ اسی طرح ورٹیکل کالمز کو گروپس کا نام دیا گیا، اور اس ٹیبل میں کل 8 گروپ تھے جن کو رومن نمبرز 1 to 8 سے ریپرزینٹ کیا گیا ہے۔ مینڈلیو نے اپنی ٹیبل میں کچھ ویکنٹ سپیسز چھوڑی تھیں۔ یہ ویکنٹ سپیسز ان ایلیمنٹس کے لیے تھیں جو ابھی ڈسکور نہیں ہوئے تھے۔ ان پوزیشنز کو نام بھی دیا تھا جیسا کہ ایکا برون، ایکا ایلومینیم اینڈ ایکا سلیکان۔ ان پوزیشنز کی بنیاد پہ ان کی پراپرٹیز کی بھی پیشین گوئی کی تھی جو کہ صحیح ثابت ہوئی تھی۔ جب نوبل گیسز ڈسکور ہوئیں تو نوبل گیسز کو اس ٹیبل میں ایک سائڈ پہ پلیس کیا گیا تاکہ دوسرے ایلیمنٹس کی پوزیشن ڈسٹرب نہ ہو۔